السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے بہت ہی انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے روح سے متعلق، تو بجائے اس کے کہ میں انہیں صرف جواب دے دیتا، میں نے سوچا کہ اس کو ایک درس کی صورت میں ریکارڈ کر دیتے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہو، بہت عرصے سے ہم روح کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو سوال آیا کہ بھئی روح جو ہے اس کی بھی کیا آنکھیں ہوتی ہیں، کیا کان ہوتے ہیں، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ دنیا میں بظاہر جو ہے، اگر آپ ظاہر میں دیکھیں تو جسم جو ہے وہ آپ کو کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہاتھ ہلتے ہیں، پیر چلتے ہیں، منہ سے بولا جاتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں دراصل جو چیز کام کر رہی ہے وہ روح ہے، کیونکہ دنیا ایک مادی، ایک میٹر بیسڈ ایلیمنٹ ہے، اس لیے ہر چیز کو ایگزسٹ کرنے کے لیے ایک مٹیریل فارم چاہیے، ایک مادی فارم چاہیے۔ تو جسم ایک مادی فارم ہے جس کے اندر روح کو ڈال دیا گیا ہے تاکہ اس مادی دنیا میں روح کار فرما ہو جائے، کیونکہ روح بذات خود ایک بڑی لطیف شے ہے، ہلکی پھلکی سی، وہ یوں جسم نہیں رکھتی جیسے ایک مٹیریل ایلیمنٹ جو ہے وہ جسم رکھتا ہے، بلکہ ایک لطیف چیز ہے۔ لیکن یہ جسم میں سے اگر روح نکل جائے تو جسم بیکار ہے، اس لیے آپ دفنا دیتے ہیں۔ تو اصل کیا ہوا؟ اصل ہوئی روح۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ نہیں جانا جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ اللہ نے یہ علم دیا ہی نہیں۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ شاید یہ عقل اس علم کو لینے کی حامل ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر کسی غیر آباد جگہ پر صحابہ کرام کے ساتھ چل رہے تھے، قریب ہی یہودی آبادی تھی۔ ان کے مذہبی علماء اکٹھے بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ وہ نبوت کا دعوے دار آ رہا ہے، ان سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان میں سے جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ اور بے عزتی ہو جائے، لیکن اکثر نے کہا کہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ خاموش ہو گئے۔ علماء یہود گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ مت پوچھو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یونانی حکماء اور فلاسفہ روح میں کلام کرتے تھے، جبکہ انبیاء کلام نہیں کرتے تھے۔ تو اب حضور کا اس معاملے میں کلام نہ کرنا تو آپ کی نبوت کی طرف ان کو ایک نشانی ملی، تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے تھے انبیاء۔ تو کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما کر اکتفا کیا، جو سورۃ الاسراء، سورۃ البنی اسرائیل، دو نام ہیں سورہ کے، اس کی آیت ہے کہ روح کیا ہے؟ امر ربی ہے، رب کا حکم ہے۔ تو روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے، اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دیکھیں نا، جب انسان کے بدن پہ موت آتی ہے تو کیا ہوتی ہے موت؟ روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ جسم کو دفنا دیتے ہیں، وہ ڈکے ہو جاتا ہے، لیکن روح پر موت نہیں آتی۔ انسان کا وجود مرکب ہے اور اس کے دو حصے ہیں، ایک وجود حیوانی ہے اور ایک وجود روحانی ہے۔ وجود حیوانی جسم اور جان پر مشتمل ہے، جبکہ وجود روحانی ایک مستقل شخصیت ہے اور وہ روح ہے۔ جسم میں جان ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کا جسم سے علیحدہ کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ روح کا ایک اپنا مستقل وجود ہے۔ روح آسمان سے ہے، ملائے اعلیٰ سے ہے، جبکہ زمین سے جسم ہے۔ روح کی بھی آنکھیں ہیں، کان ہے، عقل ہے۔ جسم کی ان تینوں چیزوں کا تعلق دماغ سے ہے، جبکہ روح کی ان تینوں چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی روح کی عقل کیسے ہے، روح کی زبان کیسے ہے، روح کی آنکھیں کیسی ہیں، روح کی کان کیسے ہیں؟ اس کو قرآن کریم سے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر قرآن میں کیا ہے نا، کہ جب ہم نے تمام ارواح سے وعدہ لیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تو روح نے کیا کیا؟ سنا۔ تو یعنی کہ روح میں سماعت بھی ہے، سننے کے بعد اس سوال کو سمجھا۔ جب اللہ نے کہا نا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سنا اور سمجھا اس بات کو ہے۔
اور سننے اور سمجھنے کے بعد کیا کیا؟ جواب دیا، قالوا بلا، کہا بے شک آپ ہی ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے اور روح بولتی بھی ہے۔ تو یہ تمام خاصیت روح میں موجود ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ اس لیے جس کا دل مردہ ہو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ آنکھیں رکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں۔ کان تو ہے ظاہر کے، لیکن عقل کا کان جو دل کا جو ہے نا، دل جو روح کا کان ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ آنکھیں تو ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے، بصارت ہے بصیرت نہیں ہے، اور ان کے دل ایسے مہر شدہ ہے کہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح جسم کو طاقت کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ غذا زمین سے لی جاتی ہے کیونکہ جسم زمین سے بنا ہے، تو روح کی بھی طاقت ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں بخشتا؟ یہ اطمینان کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے۔ جس میں روحانیت ہوتی ہے وہ اس غذا کو لیتا ہے، جس نے روحانیت ختم کر دی ہے یا اس میں ماند پڑ گئی ہے، اسے اس غذا سے اثر کوئی نہیں ہوتا۔ تو جسم اور روح کے رجحان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جسم جہاں سے آیا ہے اسی کی طرف جھکنا چاہتا ہے، جبکہ روح اللہ کا قرب چاہتی ہے۔ روح ہے لیکن اس کی تفسیر قرآن نے نہیں بتائی، البتہ سوچنے والوں کے لیے اشارات ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے سے خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے تیار کر دوں اور پھر اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اسے سجدہ کرنا، فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہاں پر علماء کرام احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نکلے، پھر اپنی روح سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا مراد ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر مادی چیز کے ساتھ ایک غیر مادی چیز ہوتی ہے، اس غیر مادی چیز کو جوہر کہتے ہیں۔ یعنی ویسے تو دنیا میں ہر چیز ایگزسٹ کرنے کے لیے مٹیریل فارم میں ہوتی ہے، لیکن اس مٹیریل فارم کا ایک اصل ہوتا ہے جس کو جوہر کہتے ہیں۔ تو روح انسان کے مادی جسم کا جوہر، یہ غیر مادی جوہر جسم سے علیحدہ ہو جائے تو مادی جسم فوت ہو جاتا ہے۔ گویا ہمارا مادی جسم غیر مادی جوہر پر قائم ہے، یہ جوہر نہیں تو مادی جسم نہیں۔ زندگی کے جس کو ہم حیات کہتے ہیں، امام غزالی نے اس کا نام روح حیوانی رکھا ہے۔ جس کو ہم نفس کہتے ہیں، امام غزالی اس کو روح انسانی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ لیں کہ ہم حیات جسے کہتے ہیں، امام غزالی اسے روح حیوانی کہتے ہیں، اور جس کو ہم نفس کہتے ہیں، امام غزالی اس کو روح انسانی کہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ چونکہ روح حیوانی کا سفلی اشیاء سے تعلق ہے، عالم بالا یعنی عالم دنیا سے تعلق ہے، اس لیے علم طب میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور اس کے مزاج کو اعتدال پر رکھنے کے لیے علاج مقرر ہے تاکہ بیماریوں سے نجات ملے۔ اس کے برعکس روح، انسانی روح، اس کی مالا اعلیٰ سے عالوی ہے جو قلب کی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے روح کے متعلق یہ فلسفہ بیان کیا کہ یہ ایک حرارت ہے، خون کی گردش سے گرمی پیدا ہونا ہے، اور اس حرارت کی وجہ سے انسان زندہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑھنے والی چیز ہے، ہر ایک نے اس کے اندر اپنی اپنی عقل دوڑائی ہے، لیکن اللہ نے جو اس کی حقیقت جتنی ہمیں بتائی ہے، ہمارا ایمان اتنا ہے۔ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ایک روحانی چیز ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، جسم میں داخل ہوتی ہے جب تک اس کی مرضی رہتی ہے، جب اس کی مرضی نہیں چلی جاتی، اور جب جاتی ہے تو کوئی روکنے والا روک نہیں سکتا، جب آتی ہے تو کوئی روکنے والا روک نہیں سکتا اس کو داخل ہونے سے۔ تو قرآنی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ روحیں اس وقت بھی موجود تھیں جب انسانی جسم تخلیق نہیں ہوا تھا، کیونکہ مالا اعلیٰ میں عہد الست ہوا تھا۔ جب انسانی جسم تخلیق نہیں ہوا تھا، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تمام انسانیت کی روحیں آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کر دی گئی۔ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں آدم علیہ السلام کے قصے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ قصص الانبیاء پہ سیریز موجود ہے، اس میں آدم علیہ السلام کا قصے میں آپ وہ تمام چیزیں سن سکتے ہیں کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے باب میں۔ تو بہرحال یہ روحیں آدم علیہ السلام کی پشت میں داخل کر دی گئی۔
یہ جنت کے زمانے کی بات ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف کوئی ہدایت آئے۔ یہ قرآن کہتا ہے نا سورہ بقرہ میں، اہبطوا جمیعا، یہ دونوں لفظ ہیں، اتر جاؤ سب کے سب جمیعا۔ تو آدم کی پشت میں جو تمام روحیں تھیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً آنا تھا، سب کے سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، اور جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کی ہتھیلی پر چھوٹے چھوٹے ذرے رکھے گئے اور وہ ان کی مٹھی میں آ گئے۔ ان میں کچھ کالے تھے، کچھ سفید تھے، کچھ سرخ تھے۔ انہیں کہا گیا کہ یہ تمہاری آل اولاد ہے۔ اور بعض صوفیاء، جس میں اس موجودہ دور کے سرفراز شاہ صاحب، سید سرفراز شاہ صاحب، جو کہے فقیر کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کرنے کے بعد اس آسمان پر اتارا جہاں فرشتے رہتے، وہاں پر انہیں فرشتوں کے نور میں غسل دیا گیا اور اس کا نام روح پاکیزہ رکھا گیا۔ وہاں سے پھر انہیں تیسرے آسمان پر اتارا گیا اور ایک بار پھر غسل دیا گیا، جس کے بعد اس کا نام روح متحرکہ رکھا گیا۔ دنیا میں روانگی کے وقت روح کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، کام دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ زمین پر ہے اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی۔ دنیا میں آنے اور بلوغت کی حد تک پہنچنے کے بعد روح اللہ کی طرف رجوع تو رکھتی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح رجوع رکھنے کا حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سرسری رجوع کو بھی قبول کرتا ہے، اسے رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اگر کوئی روح ہمیشہ اپنے خالق سے رجوع رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے علم سے عطا فرماتا ہے، پھر اسے دین کی سمجھ بھی دیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک جامع ترمذی حدیث نمبر 3052 کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے۔ مزید قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے نوع انسانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے اوپر مہربانی یاد کرو اور اس وعدے پر غور کرو جس پر تم نے پابند رہنے کا تم سے عہد کیا تھا۔ اس وقت تم سب نے یہ کہا تھا کہ ہم اس وعدے کو اچھی طرح سن لیا اور اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرو، اب تم اس وعدے کے مطابق اپنے رب کے فرائض کو پورا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندرونی راز بھی خوب جانتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ اسی طرح جب ماں کے پیٹ میں شکم مادر میں بچے کی تخلیق شروع ہوتی ہے اور دل وجود میں آتا ہے تو اس وقت روح کو آسمان سے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ وقت ہوتا ہے جب روح ڈالی جائے گی اور ایک فرشتہ اس روح کو دل کے عین وسط میں رکھ دیتا ہے اور روح وہاں قید ہو جاتی ہے، پھر دل پھڑکتا ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے آغاز کو جب 40 دن ہوتے ہیں تو اس میں روح داخل ہوتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یاداشت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ انسان خواہ کہیں کا ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، اس میں اللہ کی ذات کا احساس ضرور ہوتا ہے، اور یہ بات ہے کہ بسا اوقات ماحول کے زیر اثر وہ اس کا پورا ادراک کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کچھ لمحوں کے لیے ملتے جلتے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بہت عرصے سے ان سے مل رہے ہیں، پہلے کے ملے جلے ہیں، چند سیکنڈوں میں بڑی گہری وابستگی ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کبھی غور تو کرو۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے آنے سے تمہیں ایک الجھن ہوتی ہے، حالانکہ تم ان سے کبھی نہیں ملے، تم کبھی نہیں ملے۔ یہ روحوں کا ایک دوسرے کی طرف رجحان ہے۔ جو مالا اعلیٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئیں وہ یہاں بھی جڑی رہتی ہیں، جو مالا اعلیٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ جڑیں وہ یہاں پر بھی ذرا تناؤ میں رہتی ہیں۔ اب ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو گروپوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی کسی گروپ میں 20 لوگ، کسی میں 30، کسی میں 2، کسی میں 100۔ وہ گروپ صدیوں ایک ساتھ رہے، صدیاں ایک ساتھ رہنے کے بعد اللہ نے ان کو پیدا کر دیا۔ ان میں کوئی کہیں اترا، کوئی کہیں اترا، کوئی آسٹریلیا میں اتر گیا، کوئی بھارت میں، کوئی پاکستان میں، مختلف جگہ۔ پھر اچانک ملاقات ہو گئی تو وہ جو ساتھ رہے تھے وہ کشش محسوس ہوتی ہے اور پھر وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح میں غلط اور صحیح کی تمیز شروع سے رکھی ہے، جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا۔ سورہ شمس آیت نمبر 7 سے 10۔ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز اللہ نے عطا کی، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اس کو نیک کاموں سے سنوارا، اور یقیناً ناکام ہو گیا جس نے اسے خراب کر دیا۔ تو اصل میں روح اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے،
جس کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے. جب تک وہ عطیہ انسان کو نہیں ملتا اس وقت تک نہ انسان کا شعور متحرک ہوتا ہے نہ جسم. جب روح کو مطمئن نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتی. اس وقت تک ہم ایک اچھی اور خوبصورت زندگی نہیں گزار سکتے. سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی، برے کاموں سے دوری والی زندگی، گناہوں سے بے چینی والی زندگی اور نیکیوں میں محبت اور چین پانے والی زندگی. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھائیوں اور بہنوں، روح کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی. روح جب پہلے عالم حیات میں آتی ہے، پھر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، پھر عالم آخرت میں آ جائے گی. عالم ارواح میں روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں گے. اللہ نے اس وعدے کے آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا کہ دیکھو کون وعدہ پورا کرتا ہے اور کون نہیں. روح قبض ہونے کا عمل اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک سنسناہٹ ہوتی ہے. اس کا آغاز پاؤں کے انگوٹھے سے ہوتا ہے. ہاں لیکن کفار پر یہ بھی بڑا سخت وقت ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے. انسانی ذہن کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا جسم رفتہ رفتہ فضا میں بلند ہو رہا ہے اور چاروں طرف سناٹا پھیل جاتا ہے. روح قبض ہونے سے قبل جب نزع کا عالم ہوتا ہے اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روح جب کھینچی جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کانٹے دار جھاڑیوں میں کھینچا چلا جاتا ہو. لیکن موت کے وقت انسان کی چیخنے چلانے کی قوتیں جواب دے چکی ہوتی ہیں، اس لیے وہ فریاد نہیں کر سکتا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کافر دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا تو اس پر قبض روح کا مرحلہ آسان رہتا ہے، تاکہ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو یہیں مل جائے اور وہاں آخرت میں اس کے لیے کچھ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پر آخرت میں اس کا کوئی حق نہ رہ جائے. کافر ہو، مشرک ہو، بد مذہب ہو یا گناہ گار ہو، ان کے لیے اللہ کا قانون ہے ان کی روح تکلیف کے ساتھ ہی نکلے گی. لیکن نیک کے معاملے میں دو طرح کی روایات ہیں کہ اللہ نے اس نیک بندے کے لیے جو درجات مقرر فرمائے یا مقدر فرمائے ہوں، اگر وہ اپنے ذاتی اعمال کے ذریعے ان تک پہنچ چکا ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے موت کے وقت انتہائی آسانی عطا فرماتا ہے اور اس کی روح ایسی نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال. نیک آدمی کے اعمال چاہے کتنے ہی کثیر ہوں، لیکن اللہ نے جو اس کے لیے درجات مقدر فرمائے تھے وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو پا رہی ہو، تو پھر اس نیک آدمی کو موت کے وقت سختی دی جاتی ہے تاکہ وہ ان درجات کو پالے. اس لیے موت کے وقت کسی کو اگر کوئی سختی مل رہی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گناہ گار آدمی تھا، اور کسی کی آسانی سے موت ہو جائے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ نیک آدمی تھا. بہرحال یہ چند باتیں ہیں اس سے متعلق جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا تھا. تو امید کرتا ہوں کہ روح کی حقیقت کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ علم تو ہو گیا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کی دعاؤں کا طلبگار بھی ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ہمیں بھی ان معرفت کی بوندوں میں سے کچھ بوندیں ہی مل جائیں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے آپ سے بھی، مجھ سے بھی، اور ہماری یہاں زندگیاں بھی سنور جائیں اور ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں اور آخرت بھی سنور جائے اور جنت الفردوس میں داخلہ بھی مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ پلائیں بھی اور جنت میں حضور کی معیت بھی نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ انعامات و اکرامات سے بھی نوازے اور اپنے دیدار سے بھی محروم نہ کرے، بغیر سوال جواب کے جنت میں داخل کرتے. اس کے ہاں بہت ہے، ہم مانگتے نہیں کیونکہ ہمیں مانگنا آتا نہیں، پر پھر بھی وہ دیتا ہے. بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. جڑو اپنے رب سے، جڑو اپنے رب سے، جڑو اپنے رب سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کے ذکر میں غرق ہو جاؤ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے 1 سے زائد پیجز ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، انہیں فالو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم